السلام علیکم. ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہوتی ہے جیسی انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کی زندگی میں ایک یوں سمجھ لے کہ یو ٹرن ہوتا ہے. اس میں جو لوگ اچھے نمبر لیتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، آگے ان کی زندگی کا پھر جو ہے ڈیسیژن اس کے مطابق کیا جاتا ہے. آج رزلٹ تھا راولپنڈی بورڈ کے تحت فاطمہ جناح یونیورسٹی میں بھی انوائٹڈ تھا وہاں پہ. تو تقریباً کوئی 65,000 کے قریب اسٹوڈنٹس نے اس میں حصہ لیا تھا. لیکن آج جو تقریب تھی وہ ان اسٹوڈنٹس کی تھی جنہوں نے سائنس میں، آرٹس میں، کمپیوٹر میں، مختلف سبجیکٹس کے اندر جنہوں نے ٹاپ 3 پوزیشنز حاصل کی تھیں. ان کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی صاحب تھے. اس کے علاوہ تلا گنگ سے ایک MP تھے جن کا اپنا ایک پنجاب کالج ہے وہاں پہ تلا گنگ میں، جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے. یہ ایک بزنس ہو گیا آج کل، آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ کالجز کا. اس کے علاوہ پروفیسر ہمایوں مجھے نظر آئے جو کنٹرولر ہیں، وہ تلا گنگ سے ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں. میری پہلی ملاقات تھی. چیئرمین سے میری پہلی ملاقات تھی، تو سب لوگوں سے وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی. لیکن وہ جو آج کے جو خاص میں سمجھتا ہوں کہ مہمان خصوصی تھے، وہ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی تھیں. ایک بچی تھی جس نے اوور آل پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا. تو یقیناً وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آگے مستقبل میں ان کے لیے تمام پاکستانیوں کی میرے سمیت یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے. لیکن حیرت ضرور ہوتی ہے ایک بات پہ کہ اگر آپ کے مطلب 1150 نمبر ہیں تو 1150 میں سے 1150 نمبر آنا، 1149 نمبر آنا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے. جب ہم پڑھتے تھے 850 نمبر ہوتے تھے، تو جو 600 650 نمبر لیتا تھا ایک کمال ہو جاتا تھا، کمال سمجھا جاتا تھا. لیکن اب شاید کوئی طریقہ امتحان ایسا ہو گیا ہے، یا بچے بہت ذہین ہو گئے ہیں، یا پھر پڑھائی اتنی اچھی ہو گئی ہے، کمپٹیشن اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور وہ اس میں پھر اس میں یہ ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں انفیئر مینز بھی بڑے استعمال ہوتے ہیں. آج بھی وہاں ایک بات چل رہی تھی کہ پنڈی ڈویژن میں اس دفعہ سب سے زیادہ جو پوزیشنز آئی ہیں وہ پنجاب کالج تلا گنگ کی آئی ہیں. تلا گنگ ویسے ایک بیکورڈ سا علاقہ ہے جو ضلع بھی نہیں بنا ہے، پھر ختم ہوا، پھر بنا، پھر ختم ہوا، ابھی تک بیچ میں ہی ہے. تو ایک اس کالج کی پوزیشنیں آنا، وہاں پہ کچھ لوگ بلکہ پنجاب کالج کی جو دوسری برانچز تھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ چونکہ MPA صاحب جو ہیں ان کا یہ کالج ہے، تو شاید اس لیے ان کا کوئی دباؤ تھا یا ان کی طرف سے کچھ تھا. تو اس لیے تو میری بات بھی ہوئی جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی پنجاب کالج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ٹاپر ہوتے ہیں نا میٹرک کے اندر، وہ ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، ٹوٹل فری ایجوکیشن دیتے ہیں، اور پھر ان کی اسپیشل کلاسز چلائی جاتی ہیں. کالج میں ان کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اچھے اساتذہ دیے جاتے ہیں، ان کو ٹیوشنز دی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹاپ پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں. بہرحال انفیئر مینز کتنا آپ استعمال کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 2 4 6 10 نمبر کا فرق پڑ سکتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی بنیاد ہی غلط ہوگی، میں ان بچوں سے بھی یہ کہوں گا جو بھی پیچھے ہیں یا انہوں نے جب آگے جا کے پڑھنا ہے، تو جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہوگی تو کبھی بھی مہارت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ پڑھائی کریں، محنت کریں، اور محنت کا صلہ جو ہے میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا. اسی بورڈ کے ایک ملازم ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، اب ترقی کرتے کرتے وہ 17 گریڈ میں کلرک بھرتی ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا، بڑے عرصے کے بعد ملے تھے آج، انہوں نے بتایا جی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ میرٹ پہ راولپنڈی میڈیکل جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر اب 30 سال میں جا رہی ہے. ذرا اندازہ کریں کہ ایک کلیریکل سٹاف جو بھرتی ہوئے تھے پنڈی بورڈ میں، جو افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں کسی پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں، ان کی بیٹی اب 30 سال میں جا رہی ہے. اور ایک بیٹا ان کا اسکالرشپ لے کے جرمنی میں پڑھ رہا ہے اس وقت، ہیمبرگ میں. تو یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صلاح نہ ملے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.